تو شیطان ہر وقت ساتھ لگے، ہر وقت. کیا ہم آپ کے گھر میں آئے تو کوئی بات نہیں، گھر میں ضرور گاؤن پہن کے پاس بیٹھنا. نہیں نہیں، گھر میں آ گیا تو یہاں گاؤن پہن کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہاں بھی میں نے گاؤن پہن کے اس بندے کے ساتھ بیٹھنا. اگر کوئی آ رہے اور خاص کون آتے سمجھی، ادھر ادھر کے لوگ وہی آ سکتے ہیں نا گھروں میں، تو ان کے ساتھ پردہ اتارتے ہیں اسی پہ بیٹھ جائیں. کیسے؟ یہ اللہ کا حکم کہاں سے آ رہا ہے شریعت کا؟ بیٹھ ہی نہیں سکتی اجازت. جب خود ہی نہیں رول ماڈل بننا، آگے سے کون کو بن سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بن سکتا، کوئی چیز نہیں بن سکتی. اور ابھی ہمارے پردے درست نہیں ہیں. یقین کریں کہ میں حسرت کرتی ہوں، کاش کاش. حالانکہ گھر میں نے اس کو اڈاپٹ کرایا ساری چیزوں. ہمارے گھر میں کوئی نامحرم کزن نہیں گھس سکتا، کوئی تائے چاچا پھوپھی کسی کا بیٹا کی گھسنے کی اجازت ہی نہیں. جو میری بہنوں کے بیٹے وہ بھی ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے مجھ سے مل کے چلے جائیں. میری بہو سے ملنے کا کیا تو کیا دے، وہ تمہاری سروس کس بات پہ کریں، کس وجہ سے؟ یا تو شریعت کا حکم میں کروں گی سروس تمہاری، میں ماسی ہوں تمہاری، اب میں آپ کو شوبیز بنا کے تمہارے آگے بنانا شروع کر دوں. دیٹس ناٹ پاسبل. کیا ہماری افطاریاں، کیا ہمارے طریقے، کیا ہمارے دکھ، کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ مکس ہو کے بیٹھنا، کیا اپنے خاندانوں کی بربادیاں پھیرنا، دو چیزیں دکھانے کے بارے، شوخی مارنے کے بارے، بس نتھنگ ایلس. اور کیا ہوتا؟ میں نے کہا نا میرا اتنا دل کر ہے دوپٹہ لے لو کسی طرح پلیز. وہ بھی پردہ یہ ڈبل کر لوں گی، نہیں نظر آئیں گے بال، پھر کیا ہوا؟ وہ جب ایک اسکارف لے کے آ جاتی ہے نا، مجھے پینس لگا کے یہاں سے ایک نشان، وہ مجھے اسکارف اتنا لگتا ہے کل نہیں کبھی پہن کے ہوگی، آج پہن ہے. مجھے لگتا ہے اترا کے اترا اترا کے اترا. یہ میرا پن ہے، یہ میری گرپ میں، یہ ایٹ لیسٹ میری ہل نہیں رہی. اور جب میں نے جانا ایسے کر لینا چلو ٹھیک ہے، اس سے جو مرضی کر لو وہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے نا. اتنا پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس اپنی چیزیں ویری کرتی. کاش اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. یہ اللہ ہم پہ نگاہ رکھے، یہ ہمارا تقویٰ ہے. جتنا پردے میں بڑھیں گی نا اتنا درجہ اونچا ہوگا. جتنا پردے میں بڑھیں گے اتنا درجہ اونچا ہوگا. جتنا گھر پرہیزگار ہوگا اتنی رحمتوں کی بارشیں. میں نے دنیا میں دیکھی ہے، میں نے دنیا میں دیکھی. اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پہ ان پر درود و سلام بھیجا کرو. کیسے درود و سلام بھیجنا؟ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجا کرو. یہاں تک کہ اتنی بڑی بات کر کے بڑی مشکل پردے کی بات کہہ دیں. اب تمہارے گھروں میں سب سے زیادہ کزن اچھے لگتے ہیں، وہ فیملی لائف اچھی رہتی، سارے کزنس اکٹھے ہو، شوہر ہمارے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے. تو اس کو منع کرنے کے بعد نا ساتھ ہی کہہ دیا دیکھو یہ پڑھو تو تمہارے کام کرنا آسان ہو جائے. فوراً درود شریف پڑھا کرو، 10 گناہ مٹے، 10 نیکیاں ملے اور آخرت کے 10 درجے اونچے ہو جائے. اور جب وہاں پہنچو ایک ہی حسرت ہو، اے اللہ تھوڑا سا درود شریف اور پڑھ لیتی، اے اللہ تھوڑا سا درود شریف اور. اتنا بڑا تسبیح یا آدھی عبادت نہیں، پوری کرنی پوری کر لو، اس سے بڑی اور کی عبادت ہی نہیں. سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں. کیا اس کے اندر ہے؟ رسول سے محبت کا انداز اپنی کیپیسٹی کے مطابق. آپ جتنی محبت کرتی ہیں، ٹوٹل انسپریشن اللہ نے قرآن میں انسپریشن رکھی ہے رسول نبی، یہ سراج منیر ہے، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے. یہ تمہاری ہر چیز ہے جس کو تم نے کاپی کرنا ہے، اسی کو تم نے لے کے چلنا ہے. اب سورۃ توبہ میں بھی پتہ چلتا ہے تمہارے اندر میں نے ایک رسول بھیجا ہے، تمہارے اتنا حریص ہے، اس کو تو ہر وقت تمہاری دعائیں مانگتا رہتا ہے. اینگل آف لو آف رسول. اب میرا درود بھیجنے میں کتنا پیشن ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہ میرے نبی پہ رحمتیں برکتیں بھیج دے پلیز. کتنا تڑپتی، کتنا پیشن ہے، کتنی درود کے اندر آپ کی ہے. سب سے پہلے چیز کہ اللہ کی نبی نے تو عملی طور پر سب کچھ کر کے دکھایا، اس کے بعد کا مجھ پہ درود بھیجا. ہم پریکٹیکلی کتنے سکسیسفل ہیں. لفظ درود فارسی سے نکلا، اردو زبان میں ہے، جس کے درود ابراہیمی کے نام ہے، ٹرمینالوجی کے نام جانتے ہیں. درود کی لفظی معنی ہے دعا کرنا، اور عرب صلاۃ رسول کہتے تھے. جب کہیں کوئی مشکل تنگی پریشانی لڑائی جھگڑا ہو تو عرب کیا کہتے ہیں بھلا؟ اینی بڈی ہو نوز عربس کیا کہتے ہیں؟ صلو علیہ، صلو علیہ. ٹھنڈک ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، جلدی سے صلو علیہ کہو. ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی مشکل سچویشن ہو، کوئی ایسی بات ہو؟ ابن مسعود فرماتے ہیں جب انہوں نے سورہ احزاب کی آیت 56 کو سنا تو اپنی سنت فرشتوں کی سنت بیان کی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کہ میں اور میرے فرشتوں کی سنت یہ ہے کہ ہم نبی پہ درود بھیجتے ہیں، لوگوں تم بھی بھیجو گے. اللہ کی تسبیح پتہ چل گئی، رب تسبیح کر رہے اپنے نبی کے لیے. اور ہمارا دل دیکھیں ہم کیا ہے، ہم کیسی تسبیح کرتے ہیں. کب کرتی ہیں آپ اپنے نبی کے لیے تسبیح؟ او مائی گاڈ، ڈیووٹڈ. اتحیات میں جب بیٹھتی ہیں کیسے کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ،
کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ اگر شعور سے نہیں کہتی سمجھ کر کے گزر جاتی ہے، لعنت پڑتی ہے. کتنی بڑا موقع ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی، اور نبی تمہیں جواب دیتا تمہاری اتحیات اپنے نبی کو. اور جب آپ اپنے شعور سے کریں گی نا، اگر آپ پہ کپ کپی نہ آئے مجھے کہنا. ایک دفعہ بندہ کانپ جاتا ہے، ریئلی جب کانپ جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے نبی پہ، نبی کو سلام کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ایک شعور والا سلام کرنے میں. اب کیا کریں؟ درود ابراہیم انرجیٹک پش ہے مومن کے لیے، ایسا پش ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے. اور یہ جو درود نماز میں پڑھتے ہیں اس کو اگر شعور سے پڑھے، اللہم اے میرے اللہ میں تجھے پکار رہی ہوں، اے میرے اللہ میری سن لے، اللہ میرے دل کی سن لے، اور میں تجھے کہہ رہی ہوں. اللہم تین چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ جب بندہ تسبیح سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، شعور سے پڑھتا ہے، یہ ہے اسلام. اسلام میں اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. کس کوالٹی سے آپ اپنے نبی کو درود بھیج رہے ہیں، کیا صفات آپ کو پتہ. پھر آپ اس کو کرنے کے بعد مکمل سپورٹ اللہم صلی اللہ محمد کے بعد کہتی ہے، اس کا صفاتی نام لیتی ہے محمد. اور رسول تعریف کے قابل ہے، درجات کے قابل ہے، اور وہ اس مقام پہ اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں. رحمت اللہ علیہ حوض کوثر کے مالک اور اللہ کے محبوب. اور درود ابراہیمی آپ کا دل محبت سے بھر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اتنا بھرا ہو کہ حیران کن حد تک. پھر دعا کریں، اللہ مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہر وہ چیز اس کے قریب کرے، مجھے اس کے قریب کر دے، مجھے اس کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو غلطیاں کوتاہیاں بہت ناگوار چیزیں، لیکن میں تجھ سے میرے نبی کی محبت مانگتی ہوں. کیسے مانگنی ہے آپ نے محبت؟ کیا اس میں ایک اور ایسنس ہوتا ہے جو اماموں کا ہوتا تھا. ایسنس یہ ہوتا ہے جو اماموں کا ہوتا تھا. امام ہمیشہ کہتے تھے کہ جب رات ہوتی ہے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد، پھر اللہ کو تو خواب میں نہیں کہہ سکتے نا، تو یہ ہم کے عرش کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سوتے وقت مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار کر. یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگا، دعا نہیں کرتے، اگر آپ کو محبت ہی نہیں، اگر آپ کو عشق ہی نہیں اپنے رسول سے، اگر آپ دعا کر کے نہیں سوتی، اور آپ کے درود کی تاثیر ابھی آپ کو ملی نہیں. پھر ان کی آل پہ، ان کے گھر پہ پھر سلوات بھیجے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ خود اس دعا میں شامل کر لیتے ہیں. آل محمد، میں بھی اس میں شامل ہوں. ہر وہ بندہ نبی کے طریقے پہ آل محمد ہے. اپنے رشتہ دار سب کی بخشش کی دعائیں. دس از دا بیوٹی آف اسلام. اتنی سی بات کے اندر پوروں کو اللہ تعالیٰ کا کما صلی اللہ تعالیٰ ساری رحمت محبت پر اور نازل فرماتے. امام ابن قیم کہتے ہیں ہمیشہ کوالٹی کو اچھا کیا کرو، بڑے شعور سے پڑھا کرو نا، اور جو دل سے دعائیں نکلتی ہے اللہ تعالیٰ جو امام الناس. پھر اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ساری جنریشنز کے اوپر انہی کی دعا سے یاد ملے تھے. کتنی ہے جو حضرت ابراہیم کو اس طرح سے یاد کرتی ہے نا، کہ بار بار. سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جس بندے کے اندر پازیٹیو پاورز آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کسی کی رہے کہ دروازہ کھل جاتا. جس بندے کے اندر سب سے زیادہ پازیٹیو پاورز آنی شروع ہوتی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑتا ہے، محبت رکھتے ہیں ان سے. یہ ہماری ایمان کا. اور حکومت نے کیا کہا تھا کہ کون سی حدیث ہے بھلا، کیا کہا تھا؟ دونوں کٹھے جا رہے تھے، ان کو کتنی محبت ہے، وہ باہر اسباب بچوں سے زیادہ. تھوڑی دیر میں یا رسول اللہ ذرا بتاتا ہوں، پھر کہا یا رسول اللہ مال اسباب بچوں سب سے زیادہ مجھے زیادہ عزیز ہے. انہوں نے کہا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. ہمارا ایمان مکمل. پھر ہم چیک کریں ایمان، اس قرآن کے ساتھ انالیسس کریں. اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے، پلیز آؤ یہ کرو. اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے، آؤ یہ کرو. کب ہوئی تھی اللہ کے رسول کی؟ کب تکلیف محسوس ہوئی تھی کہ اتنی غزوہ عذاب میں پتھر بندے، مٹی کے وال اوپر گرے ہوئے، مٹی میں لت پت ہوئے ہوئے، اور ہمارے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، اسلام کو بول بالا کریں. میں کون سی اینٹ بیچ میں لگا کے رکھوں؟ میں اینٹ کا ہمیشہ کہتی ہوں امت محمدی کی اینٹیں بیٹھی ہوئی ہیں اتنی، اس گھر کی اینٹیں اگر نہیں صحیح دور سے نظر آئیں گی اینٹیں لگی ہوئی نام کی. کچھ اینٹیں جس کے اندر کیا آ جاتا ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت اللہ نے لعنت فرمائی، ان کے لیے رسوا کو نظام مہیا. جو لوگ مومن مردوں عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہیں بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر پہ دے. اگین اللہ کو چین نہیں آتا. وہی والی قصہ آتا ہے. یہاں تک مارک کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ باقی اس کو کل کنٹینیوشن میں لے کے آئیں گے. سورہ نور کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور کا نہ سمجھ آتی شروع کدھر سے کروں، نہ سمجھ آتی اینڈ کدھر سے کروں.
اور اس کا ہارلکس بنا کے ڈالوں گا سب کے کہ پی جائیں سارے کے سارے، اور سمجھ آ جائے کسی طرح کیسے سمجھایا جائے، کیسے ہولناکی بتائی جائے، کیسے جنریشن کو دیکھا جائے۔ ایک ہے اللہ کا نور اور ایک اللہ کا قرآن، ایک ہے رشد، ایک ہے ہدایت، ایک ہے اتنی امپورٹنٹ بات حکمت سے لبریز کتاب مبین، ایوری تھنگ اللہ ڈکلیئر کر کے بیٹھے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ لسٹ بنانے، گناہ، شہوات، لسٹ، لذت اور ایسی خواہشات جن کا کوئی اینڈ نہیں۔ یہ شخص اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈال کے بیٹھے، یہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اس کو دنیا میں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ احمد جو حاکمین ہے، رب ہے، اس کی رحمت ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ اس کی رحمت میں سے ایک رحمت عورتوں کے لیے احکامات شریعت۔ اس کا نزول کب ہوا؟ ایکسیڈنٹلی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور سسٹم کو اسٹرانگ کر کے بتا دیا احکامات شریعت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ واقعہ پیچھے رہ گئی، منافقوں نے اسکینڈل کیسے بنایا، ہوا کیسے، تو اس سورہ نور کو نور کیوں کہا گیا؟ گھروں کے اندر کا سسٹم بھی بتا دیا اور احزاب میں باہر نکلنے کا بھی سسٹم بتا دیا۔ ان کپڑوں کے علاوہ تمہارے کوئی کپڑے نہیں ہونے چاہیے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ شائستہ ادھر آ جاتی ہوں، آپ بیٹا پیچھے چلے جائیں، پیچھے والے شائستہ ادھر آ جائیں۔ تو کیا ہونا چاہیے پھر ہمارا ان معاملات میں؟ ہمیں کیا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے؟ کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک معاشرہ، ایسا معاشرہ سعودیہ کا معاشرہ، کرائم ریٹ 0، کہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہے تو سامنے لاؤ مار کے لٹکا دیتے، سر یوں اڑاتے، ہاتھ یوں کاٹتے، پتھروں میں ویسے ریجم کرتے ہیں آج بھی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی پکڑی جائے تو۔ کیسا فرض، یہ صورت فرض کر دی گئی، زانی کو تو مار مار کے ختم کر دو۔ شادی شدہ ہو، اچھا اس کو تو پھر مار مار کے ریجم کرو، غیر شادی شدہ اس کو پکڑے کوڑے مارو۔ یہ شادی شدہ کو مار کے سوسائٹی میں سے ختم کرو، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کو سوسائٹی میں۔ اتنی تمہاری اتنی بربادی سوسائٹی کی، میز کیا ہے؟ ایسا ہے کہ اللہ حد سے گزرے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب تک آپ حد سے گزرتے نہیں نا، تب تک وہ باری نہیں آتی مار کی۔ اب یہاں پہ کیا کر ایسی بلیم گیم، کرمنل جسٹس سسٹم ان امریکہ، ایسی جیل، ایسے ٹرائلز بند کر کے لوگوں کو اسلام کہتے ہیں لاؤ اور ابھی گناہ کو ختم کرو، کوئی جیل سسٹم نہیں، مارو اور فیصلہ کرو ابھی کا ابھی۔ کب ہماری ڈیمانڈ ہوگی اسلام؟ کب ہوگی اسلامی شریعت کی؟ ہم اس اسلامی شریعت میں جائیں ایسا کرمنل جسٹس بند کر کے، اور اندر پھر پریگنینسی اندر گناہ ہوتا ہے جیل کی اندر، ہوموسیکشل ڈیولپ ہوتے ہیں جیل سسٹم، اور اسلام نے سسٹم رکھا ہی نہیں۔ قاضی بیٹھے گا 2 دن 10 دن ہفتہ لگ جائے گا کیس ڈیسائیڈ کرنے کے اندر، تو قاضی اسی وقت ڈیسیژن لے گا، کریم کی شہادت کٹھی کرے گا اور کام ختم کر دے گا۔ ویسٹرن باربرزم جو یہ ہمارے پاس اسکت ہوئی بھی ہے نا، اور پری میرٹل اور میرٹل دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ پاک صاف ستھرا موٹی موم عورت کو بتاتا ہے کہ ایسی عورت کا تو اسلام میں کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسی عورت جب یہ جاگ جاتی ہے انسان کی حس کی، یہ گناہ، یہ گندگی، یہ نامحرموں سے بات کرنا، یہ غلاظت کے ڈھیر میں گرنا، اس گندگی کے اندر جو گر چکا ہوتا ہے نا، اس کا نکلنا ایسے مشکل ہے۔ اس معراج پہ اللہ کے نبی دیکھا پوری وادی تھی کنویں جیسی، اور شرمگاہ کے گند میں زانی گرے ہوئے تھے، سارے کے سارے گر۔ کون اپنی آخرت بچانا چاہتا ہے؟ آج کے دن میں وہ جب اللہ کے نبی نے احکامات آئے نا، تو احکامات جب آ گئے اس دن تو ایک آدمی، ایک صحابی آ گئی، ان کا یا رسول اللہ میں نے ایسا 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 کیا، میں نے ایسا ایسا، پھر اللہ کے نبی پہلے طے کر لے، پھر اللہ کے نبی کیونکہ احکام نہیں آئے جو شریعت کے زنادار کے احکامات کیا، پھر احکامات شریعت جب آ گئے تو اس کو کیا کیا اس کا تو نے کہا سب آؤ پھر تمہارا اب تمہارا جب ہو۔ اور ایک جو صحابی جس کو سزا ملنی تھی اور جس کا معاملہ ہونا تھا، وہ کون تھا؟ میرا اس کا یہ معاملہ تھا، پینڈنگ معاملہ تھا اس کا، جس کو ابھی وارڈ آرڈر نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے خاتون آگے غامدیہ، اس غامدیہ نے آگے کہا یا رسول اللہ مجھ سے جناب مجھے پاک کر، مجھے اپنے اللہ کے پاس پاک پہنچنا، مجھے اللہ بولنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی پھر حکم ہے غامدیہ کو بلایا گیا۔ غامدیہ کے پاس بچہ تھا اور وہ ضرورت کے بعد پیدا ہوا۔ جب اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ، تو اس نے کہا یہ جب جائے اس کو لے جا، جب یہ دودھ چھوڑے گا نا اور روٹی کھانا شروع ہوگا پھر آ جانا۔ وہ پھر آ گئی، اس کو اللہ کے پاس حاضری کا اتنا ڈر تھا کہ میرے اللہ کے پاس پاک پہنچنا،
اگر جسم کے اندر گندگی ہو وہ گند اللہ الگ ہی چھاڑ دیتا, کہیں بھی سوچ میں بھی ہو اللہ ختم کر دیتا اس بندے, ختم ہو جاتا ہے. اب سوچیے اتنا سا اندر کینسر ہو کس طرح الٹراساؤنڈ میں نظر آ جاتا, تو روح کی گندگی اللہ کو کیسے نظر نہ آئے. وہ تو پہلے ہی شروع سے کہتے ہیں میں تو نفس اور دماغ میں آنے میں جائے دل میں آنے والی جائے. ہم کس طرح لسٹ کے پیچھے بھاگتے اور آخر برباد ہو رہی ہوتی ہے انسان کی. یہاں پہ غامدیاں آئیں اور غامدیاں کو انہوں نے کہا جی لاؤ کھڈا کھودو بہت بڑا اور لاؤ پتھر, اور کیونکہ یہ شادی شدہ اس کو اندر چھپا دو, عورت کا خیال اس کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں مارنا, اس کو اندر کھڈے کے اندر بٹھا دی گئی اور پتھر مارے سب نے, اور غامدیہ کے خون کی چھینٹیں خالد بن ولید پر پڑے تو انہوں نے ایک لفظ ایسا بولا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے کہا غامدیہ کی توبہ اور استغفار ساری مخلوق میں بانٹ دی جائے, ساری مخلوق کی بخشش ہو. ایسی توبہ کی ہے, ایسی اللہ سے روتی تھی یہ اللہ کے پاس پاک پہنچنے کے لیے. جتنے سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتے ہیں نا انسان کو, جو ایک کراچی کے ڈیزائنر ہے اس کے گھر میں خنسامہ ہی بیچاری کے گھر چھوڑ کے 10 سال کی بچی کو گئے ہوئے تھے, خنسامہ اس کو فل یوز کرتا ہے, 10 ایئرس کی بچی, اسے کیا پتا بچی کو. اور یہ پتہ نہیں کتنے 30 سال پہلے کی وہ جو اتنی بڑی ماڈل ہے اور اتنا بڑا وہ سارا سسٹم چلاتی ہے, کتنا کیا نام جی فری ہیلتھ کا, اس کی کتنے پروگرام ٹاک شوز کیے اس بات کے اوپر, کیوں کیا اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے کہ خدا کا نام ہے باز آؤ. جن کے پاس بچے چھوڑتی ہے جو کرتی ہو نا, وہ تمہیں کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تمہاری بربادی پھیر رہے ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم اس کے اندر کیسی تباہی ہو رہی ہوتی ہے نا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ فیملی اور جہاں پہ ایکسٹریم میگزین اللہ تعالیٰ یہاں پہ نکاح کے ساتھ ایک سسٹم چلاتا ہے, جس جگہ پہ نکاح نہیں ہوگا شریعت ورسز شہوت لکھ لیں, 2 کالم بنانا شریعت ورسز شہوت. آپ دیکھیں شہوت والا کون ہوتا ہے, پہچانا چاہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, گاڑیاں. کل میں ایک چھوٹے سے بچے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آنے سے پہلے, تو میں نے کہا واٹ از یور فیوریٹ تھنگ. اب اس بچے کو نہیں پتا چل سکتا, 3.5 سال سے زیادہ بچہ نہیں تھا, 3 سال. اس نے کہا مجھے لیمبورگینی پسند ہے اور بگاٹی پسند ہے. تو میں نے کہا have you seen these cars؟ کہہ رہے یس آئی ہیو ان مائی بیگ. اس نے فٹافٹ 2 ماڈل گاڑی کے نکالے, بیگ میں اسکول میں آیا ہوا تھا, اور دونوں ماڈل گاڑی میں سے اس نے نکال کے سامنے رکھ لی. میں نے سے مزاق میں سے کہا, میں نے کہا I have Audi. کہتے ہیں you have Audi؟ میں نے کہا yes I have Audi. تو کہتے ہیں کہ who bought for you؟ 3 سال کا بچہ. what's the price of Audi؟ is it a toy car؟ میں کہا نہیں it's a real car. اور کیا اس کی ڈسکشن تھی اور کیا وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا. یہ اس کو وقت سے پہلے جوان کس نے کیا؟ یہ ہماری ڈسکشن میں کیا, ہماری بات. یہ لاسٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں, شہوات والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا یہ کردار ہوتا ہے کہ رولکس, کار, گھڑیاں, تماشا, گھر کے اندر یہ, اور پھر کوئی چیزیں. ایمان کی طاقت شہوات کے ساتھ مقابلہ کیسے کرتے ہیں, ٹو بی کنونسڈ کہ یہ دین میری فلاح اور میں نے نکلنا اس میں سے کیسے, اور میرے رب نے پاک ستھری چیز رکھی میرے لیے کیسے. اللہ کے نبی نے یہاں پہ کیا کیا, اللہ کے نبی نے یہاں پہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ, سہل بن عناب تھے, وہ آئے تو نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے لیکن وہ عورت ٹھیک نہیں ہے, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی اتنا غصہ ہوئے اس سے, اتنا غصہ ہوئے, اور آپ نے کہا میرا تعلق بھی سے, انہوں نے کہا میں دونوں کو رجوع کر دوں گا. ایک غلط عورت سے تعلق رکھنا جس کی شہوات ڈومینیشن میں ہو, اور جس کے اندر لسٹ ہو, اس کی خواہشات اتنی ڈومینیٹنگ چلی جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں ایمان کی طاقت کو بیچ چکی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. قرآن ایسی طاقتور کتاب ہے, ایسی بریک بک ہے کہ بزدلوں کو بھی بریک بنا دیتی. ہم نے بزدل نہیں بننا, ہم نے شہوات کے پیچھے نہیں پڑنا. شہوات کیا ہوتی؟ جاہلیت کی چیزیں ہوتی. انسان اپنی اچیومنٹ کو سمجھتا ہے 6 بندوں میں گھس کے میں نے بہت بڑا مار کا مار لیا. جاہلیت یہ ہوتی ہے. سورہ نساء میں کہا گیا ہر شادی شدہ عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی. سنجیدہ معاشرہ ہوگا, میرٹل سٹیٹس کے جو بندہ ڈھونڈنا ہوگا, اس کے پاس اسلام ہوگا, اس کے پاس دین ہوگا, تو سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. اگر آپ بندوں پہ کمپرومائز کر رہی ہیں, کہ پھر بندے اچھے ہوتے ہیں, عورتیں لسٹ والی ہوتی. لسٹ والی عورت میں نے کل بھی سمجھایا تھا کون ہوتی, ہائی ڈالر, ہائی میری تنخواہ اتنی, ہائی میں وہاں پہنچ جاؤں, ہائی میں وہاں پہنچ جاؤں, اب میں وہاں پہنچتے پہنچتے میں لندن امریکہ پہنچ جاؤں اور وہاں برتن مانج لوں, اور لوگوں کی
صفائیاں کر لوں، اب میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. یہاں پہ ملکہ بن کے بیٹھی ہوتی ہے، شہزادیاں بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لسٹ بندے کو، شہوات بندے کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے دنیا میں، ایک سے ایک بڑھ کے. اور حالانکہ نصیب کا لکھا جانا چاہیے مل کے ہی رہنا ہے. کیا کریں اس سوسائٹی کے اندر جو بچوں کی سوچ تبدیل ہوئی. اکثر تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے، میں تو کہتی جو چیزیں میں سنتی ہوں نا لیگل النس کے اندر کہ جو بیمار ذہن ہوتے ہیں اور ان کو ٹارچرنگ کیسے ہوتا ہے. آج کل کی فیمیل کی بہت پرابلمز آ رہی ہیں، لاہور سے لڑکے اٹھا رہی ہیں، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر. جب موبائل پہ گن دیکھی جانا ہے تو بربادی کو بچنی ہے اس عورت کی. ہر وقت غلاظت کے اندر رہنا ہے. جس گھر کے اندر ہماری ذمہ داری کیا، رسپانسبلٹی کیا ہے، ایک پاکیزہ ماحول کریٹ کرنا. نماز، قرآن، روزے والا، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، جس کے اندر 4 لڑکیاں ڈرامے میں ہوں اور وہ اچھے سے اچھا لڑکا پکڑے دفتروں میں سے اور اسے شادی کرنے کی کوشش کرے. وہ اونچا لڑکا. جب کبھی اسکولز میں جاؤں گی نا، جب ہمارے جو بھی ہے اسکول چیریٹیبل، کوئی بندہ وہاں جب میں بندہ بلانا ہی چھوڑ گئی. میں لٹرلی ایک بندی آئی، وہ دیکھی کہ اس نے بندے کے بندے ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھ دیا اور اس کو پتہ ہی ہے، اسے ہوش ہی نہیں. جب بندہ دیکھتی ایسے لگی، آنکھیں ایسے پھٹی اور ایسے ایسے بندے کو دیکھی جاتی. بندہ بجائے تو پہلے گرنے کو تیار بیٹھا. میں وہ چیز بتا رہی ہوں اس لیے جس کی آپ کو ایک ویڈیو ان شو کہ تم تیسرا بندہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھ کے صرف آپ 3-4 بیٹھے ہوں گے نا تو وہاں بیٹھے کہ بندہ وہاں اس کو وہ دونوں ایسے ہوں گے. اس بندے لگتا زمین پہ گر جائے گی بندہ دیکھ. اس کو دل کرتا آج اس بندے کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کے چلی جاؤ کسی طرح. Am I wrong? پلیز. آنکھ کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام. سب سے پہلی چیز یہ نظر پہ میں آ رہی ہوں کہ نظر کیسے بچے گی انسان کی، کیسے نظر دنیاوی چیزوں سے نیچے کیسے جڑے. اور وہ کہیں بھی جا کے چلی جائے، یہاں پہ جو ہمیں گھر کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، بربادی تباہی کیسے. آپ پتہ کہ بوسنیا سے لوگ لا کے یہاں پہ رکھے اور کہا کہ اچھا جن کو دیکھتے ہیں کہ یہاں رہ جائے. ان کا حلیہ پہلی چیز نظر، دوسری چیز لباس. اگر کپڑے ٹھیک نہیں اور آپ کا لباس ٹھیک نہیں. وہ مسلمان ہم لائے تھے پینٹیں قمیضیں پنجاب میں ویکینڈ اور سارے WFP چلے جائیں، وہاں پہ گولیاں آئی ہوئی ہیں پینٹیں قمیضیں پہن کے کیمپوں میں بیٹھی ہوئی. یہاں سے سارا پنجاب اٹھ کے ادھر چلا جائے جیسے چھٹی آئے. ان کو دیکھ گئی بھولیا ایسا. میں مسجد نبوی میں ایک کورس کرنے کے لیے گئی، میں نے کیا ہی تھوڑے سے لیکچرز لیے اور میں وہاں سے اٹھ گئی. جب ہم جائیں تو وہ اپنا گاؤن آگے اس پہ ڈالیں اور اندر سے پینٹ قمیض نکل آئے اور پیچھے ڈال. پھر وہ اسکرٹ پہنے اور اتنا بڑا سا گربان ہو اور چھوٹی سی اسکافی باندھی ہوئی یہاں پہ، چھوٹی سی ایک طرح سے رومال نہیں چارج کر کے اگر باندھ دے اسکافی سے، وہ باندھ کے تو بیٹھ جائے دستے نہیں. مجھے تو ٹوٹلی اسلام کے اگینسٹ لگ رہا تھا جو اللہ نے کہا ہوا تھا کہ کیا متقی عورت کے پیرنٹس ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. اور وہ مسند میں بیٹھی دستے میرے کورس میں کون فوجی ہم سب بیٹھے 10-15 لوگ. آدھا کورس کیا آدھے کورس پڑھتے ہیں، چلو اپنی عبادت کریں، اپنا قرآن ختم کریں، اندر بیٹھ کے آؤ ہم پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہاف کر کے. اور یہ جب تک آپ کی اپنی اور جو میں کہتی ابھی میں آدھے لوگ کے کپڑے گاؤن اترواؤں نا اندر سے پینٹیں نکلے میں مجھے نظر آ رہی ہوتی. جب تک آپ کی اپیرنس پہ آپ توجہ نہیں نہ دے رہے تب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے. نمبر 1 چیز، جب انسان قرآن کے ذریعے اس کی زندگی میں انقلاب ہے، شہوات اس کے سامنے ہے، پہلی چیز دنیا کی تنگی، ہر وقت مشکل اور تنگی. اللہ کے نبی نے فرمایا تنگی میں رہ گئے، چہرے کا نور اور روشنی ختم ہو جائے، چلا جائے جو مرضی کر لو، ریڈینس ہوگی نہیں، امپیکٹ ہی نہیں ہوگا اس کی بات کا. نمبر 3، زناکار کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کو بیماریاں لگائی جاتی ہیں، ایڈ بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. اور پھر آخرت میں اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کے اوپر اور دوزخ کی آگ کا ایک بڑا کنواں نام لے لے کے انتظار کر رہا. گیٹ ریڈی. جتنے متقی پرہیزگار ہوں گے جنت اتنی بلا رہی ہوئی قریب آ جائے گی. تو کیا کریں آپ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ فلم، ٹی وی، ڈرامہ، سینما ہالز، بے حیائی، مکس گیدرنگ، کسی چیز یہاں باہر عورت نہ کیسے ہماری دلچسپیاں کیا اپنے لکھو دیکھیں. میں ایک تتلی بن کے ہر جگہ بھاگنا چاہتی ہوں اور ہر جگہ پہنچنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر کا خاندانی نظام چلا لوں. زیادہ تر عورتیں جس چیز سے کتراتی ہیں اپنے گھر کا خاندانی نظام نہیں چلا رہی ہوتی اور دوسروں کے گھر کے نظام برباد کرنے کے لیے لڑکیاں پریپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ ان کے گھر کا نظام فل فلیج
جو ان کی تھوڑی بہت اقدار ہوگی اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینا، اڑا کے رکھ دینا کسی طرح، اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں جن کے اندر بیس میں دین نہیں ہوگا، اور وہ کبھی وہ بولتے ہیں کیوں لگ کر رہی ہے، سوری میری تو اپنی لائف ہے، میرا پارلر ہے، میرے ٹائمنگس ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر گپ شپ کرنی. میں اپنے کزن سے بات کرنا چھوڑ، میں نے آپ کو بتا نہیں پا رہا اس شہر کی ٹاپ پر میں حج پہ جا رہی ہوں اور اس کی بندے کی بیوی ساتھ تھی، میرے سے نمبر 1 ہی ہو گئی یہاں، بندے کی بیوی ساتھ ہی تھی. وہ کہے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں لیکن یہ جو اس کا ہسبینڈ میرا فرینڈ ہے میں اس سے بات کی بغیر رہ نہیں سکتی. تو یہ میرے ساتھ ڈسکشن کرنے آئی، فتویٰ لینے آئی. یہ نارمل ہے، یہ کامن ہے، یہ بربادی ہے، پورے معاشرے کی تباہی ہے. خاندانی نظام چلانا نہیں. زانی بے وفا عورت ایسی مواصلت ہوتی ہے، اٹریکشن بڑی ہوتی ہے اس کے اندر، سج دھج اس کی بڑی ہوتی ہے، لیکن با وفا عورت بہت مشکل سے ملتی ہے جس نے اللہ سے وفا کی ہو، رسول سے، اس کتاب سے وفا کی ہو. جو ہے ہی بے وفا عورت، اس کے گھر میں بھی کون ہوتا ہے؟ اس کے گھر میں بھی بیوی ساتھ ہوتا ہے جو شریعت ہی نہیں نافذ کرتا اپنے گھر کے. 3 دن کے بعد اس نماز روزہ حج نہیں ہے، اس کو اللہ سزا کے طور پہ دولت دے گی. بغیرت اس کا نام رکھا ہوا حدیث نے. اس کی بیوی، اس کی بیٹی، سب کسی براڈ مائنڈڈ سینیریو پہ سوچتے ہیں. او مائی گاڈ، وی آر سو لبرل، وی آر سو اسٹائلش. اور میری اسٹائلش میں جو ذلیل ہوتے دیکھیں جو پہلی نسل میں پیسہ آیا ہوتا ہے، ان کو بڑا ہی شوق ہوتا ہے ماڈرن بننے کا. ان جانوروں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نظر میں آنا کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. میں رب کی نظر سے گر چکی ہوں تو میں اس لیول پہ پہنچی ہوں، اور میں نے بہت ہی برے اعمال کیے جو میں اس لیول پہ پہنچی. لیول ہے نا ہر بندے کی، کیٹیگریز ہیں. یہ حرام نکلتا کیسے؟ فوکس کیسے ہو؟ بیوی رومنگ اباؤٹ ہیئر اینڈ دیر، بیوی پھری جا رہی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. نام اس کا اسلام نے فاشا رکھا ہو، گھر ٹک کے نہیں بیٹھتی، ہر وقت بغیر وجہ کے میل فرینڈز ہیں، بندوں سے بات کرنے میں اس کو کوئی جھجک ہی نہیں ہے. اس کو پھر نکاح کی ضرورت نہیں رہتی ہے، پھر اس کو صرف ایک چیز کی ضرورت رہتی ہے، پانی سے اللہ اور ان سب کا. زنا کا انجام اگر اسلامی حکومت ہو اور آنکھیں زنا کی، زبان زنا کی، خود آگے ناچ کرایا، اسٹیج پہ ڈرامے کرائے، تماشے کی، عزت خراب کی، بڑا گناہ کیا، سوسائٹی میں نے برباد کر دی نبی کے سامنے. اب کیا زانی عورت کے لیے کیا ہے؟ لاؤ اس کو کوڑے مارو اور اس کو مارو، زجب کرو، اور یہ ہے کہ یہ بندے کو مارے اس کی گواہی بھی نہ قبول کرنا. اور وہ جو دن میں سارا دن اپنے گھروں سے زنا کراتے پھر رہے اور خود نوٹ مارتا پھر اوپر، خود اپنی بیٹی چھوڑی ہوتی ہے اکیلی، جہاں مرضی چلی جائے، جہاں سے مرضی ہو کے آ جائے، جیسے مرضی کا پورا معاشرہ ہلا کے رکھتے. اسلام کا مزاج کچھ اور ہے. اسلام کا مزاج اسٹرگل ہے، اپنے اوپر محنت کرنا ہے، اپنے اوپر رولز، اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے، ہر دن ایک ایک چیز پہ آگے بڑھنا ہے. کیسے بڑھے ایک ایک چیز پہ آگے؟ کیا اڈاپشن ہو، دنیا میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، گمراہی کے کنویں میں نہیں کرنا، احکامات کو نظر انداز نہیں کرنا. آج میں سورہ نور میں سے کچھ پکڑ کے گھر جاؤں گی اپنے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ نور، فرقان، حق و باطل کا فرق کرنے والی چیز ہے تو ری سلوٹ ماڈرنزم، اسٹائلش پیپل. سوسائٹی کا یہ حال ہے، اس کو پسند کرتے ہیں ماڈرن اور بڑے اچھے اس طرح سے ہو. ان کے دلوں کا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے. جس کے اندر دل میں تھوڑا سا بھی نور ہو نا، وہ نور کو جذب کرنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اندر ریڈیشن جانا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اللہ پر ایمان ہی نہیں، رسول پر ایمان ہی نہیں، اپنی نفس کو لے کے آگے چلنے والے لوگ ہوتے اپنی بقا کے لیے، ایسے کاموں سے بچے. کوالٹی ٹائم قرآن کو دینا سیکھیں. لکھیں اپنے روز. غلطی ہو گئی، مومن جھک جاتا ہے کہ میں نے بربادی پھیری ہے. پردہ کرنا مشکل لگتا ہے. کیوں مشکل لگتا ہے؟ مطلب بتائیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ شیطان نے اتنا سر میں پیشاب کیا، پہلے وہ تو دھوئے. جیسے سر ننگا، سر میں پیشاب، سر پہ بیٹھتا ہے. ہمیں اپنی روحانی شکل نہیں پتا کہ میرے سر پہ کیا بیٹھا ہوا، اور میرے اندر صلاحیت کیا کر رہا ہے، میری ابزارپشن پاور کون سی ہے. اب کیا کریں؟ آغاز کیسے کریں؟ ایمان کا پودہ لگائیں کیسے؟ اللہ کی معرفت لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آخرت کا خوف لائیں گے. میں نے اللہ کی اطاعت کرنی، میں نے گناہ سے نفرت کرنی ہے، میں نے نفس کے متی نہیں بننا، میں نے خواہشات نفس کو جھکانا ہے. اللہ کا ولی اور دوست میں نے بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا رب ہے، بڑا مہربان ہے، مجھے یہ ایڈوائس دے رہا ہے، میں نے یہ ایڈوائس پکڑنی ہے. اب یہ تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر کائنات کو انٹروڈیوس کرانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو تمہاری بقا جس میں، تمہاری سلامتی جس میں میں وہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ میں نے عمل کرنا ہے، میرا فائدہ ہے. میں نے دنیا کو امن کی جگہ بنانا ہے. میں نے حرام بچے نہیں پیدا کروانے اس معاشرے کے اندر. نسب ختم ہو جاتا ہے، لوگ لیون کر رہے ہیں، شادیاں ختم ہو رہی ہیں، نکاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آج اگر ہم اپنا نسب بچائیں گے تو بچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہود و نصارا نے کیا ان کی بربادی تم بھی وہی کچھ کرو. جیسے دو جوتے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں تم ویسے آئیڈینٹیکل کام کرو گے. آپ نے فرمایا پھر ایسا وقت آئے گا کہ جس اٹھے گا اور علانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. اور تم بھی ہو رہا. یہ میں نے کریڈ کالج کا کیس نکالا ہے. 10 سال سے اپنی بہن اندر قید میں رکھی ٹیکے لگا کے, اور ایک باپ اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں خانے. اور ایک کراچی کے کیسز اور لیونگ کیسز دکھائے ہوئے سارے. اور وہ پولیس میں پہنچی کیسے ان کو, وہ جو لڑکی جس پہ اٹیک کر کے اندر جاتے تھے پولیس کو بھی اندر گھسنے دیتا تھا. وہ کریٹ کالج کی سائیکالوجسٹ اندر بند کر کے بال اس کے ایسے پاگل بنا کے رکھا ہوا, اس کے ہولیے اس کی چیزیں. آپ حیران ہو جائے اردو پوائنٹ پہ دیکھے سے کہ کیا اس نے بتائے ہوئے کیسز. کیا بھائی کیا کر رہا ہے بہن کے ساتھ. ایک بہت بڑا آفیسر تھا, اس کی بیٹی نا اس کی مارکیٹ میں نیکڈ تصویر تھی. وہ تو پتہ کرے گی کیا, وہ بیچاری بچی اتنی اچھی, پتہ ہی نہ چلے. آخر پتہ چلا کہ نا اس کے بھائی کا ایک لیپ ٹاپ تھا. بھائی کا لیپ ٹاپ تھا اور وہ بھائی کا لیپ ٹاپ مارکیٹ میں کہیں بکا. مارکیٹ میں کوئی بکا تو اندر کوئی تصویریں سیف تھی. وہاں سے وہ تصویریں ہو گئی. پھر وہ پولیس کیس اس کے باپ نے بنایا کہ ہے نہیں ایسا. جب لوکیٹ ہوا تو بھائی نے اپنی بہن کے واش روم میں کیمرہ لگایا. اور میں کہتی ہوں میں نا وہ سنا نہیں رہی جو میں دیکھ اور سن رہی ہوتی, جو معاشرے میں ہو رہی اور جو غریبوں میں ہو رہی. آپ کی لیول ہی نہیں پہنچ سکتی. ان کا تو ایک بچی بہت بیمار رہنا شروع ہوئی. اس کے دونوں ماموں 9 سال کی بچی کو اتنا مس یوز کرتے تھے. جب ڈاکٹر پہ لے کے گئے تو نے کہا واٹس گوئنگ رانگ. وہ غریب بیچاری ایسے بیٹھی کسی کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتے. بھائی ہے میرے. ایک اور کیس میں نے بتایا جتنے قریبی ہوتے ہیں اتنے ذلیل ہوتے ہیں, اتنے تھرڈ کلاس ہوتے, ٹرسٹ ورتھی نہیں ہوتے. ماموں سسر, چچا سسر. ایک ماموں سسر بیچاری کہتی ہے اتنا مجھے ٹارچر دیا. میں نے 2 دفعہ کہتی میں نے اپنی ساس سے کون کہتی چپ کر, خبردار تم نے آواز نکلی تمہاری. معاشرہ جب مکس گیدرنگ ہوتی ہے پھر معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے. پھر جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں نا پھر معاشرہ ایسی طرف جاتا ہے جہاں سے اس وقت ہمارے حالات ہو چکے ہیں. بند جی کراچی میں بہت کیسز 3 سال کی سزا کو سزا ڈیتھ سے بھی بدتر اس کو ریجم کرو دنیا میں کھڑا کر کے. یہ تو اس زمانے میں کیس نہیں ہوا تھا, ورنہ تو زانی کا ہی ہوا تھا نا. تو یہ تو ہوا ہی نا محرم والا کہ محرم بھی نہیں ٹرسٹ وردی رہے گا, اس کے بھی ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. جی میرے گھر میں ایک ملازمہ تھی ہمارے گھر میں, اللہ نے بنائی کہ ڈارک کمپلیکشن. یا میں نے ایک سائیکل پہ آ رہی, سائیکل پہ جا رہی, تھوڑے اس وقت آئی نہیں تو گھر بیٹھ گئی. پھر ایک دن آئی تو پیچھے پولیس آئی, اس کو پکڑ کے لے گئی. پھر پولیس ہمارے گھر آ گئی. اس نے کہا جی یہ سگی بہن ماری ہے اس نے نا, اور وٹنس. تو وہ بیچارہ ہمارے انسپیکٹر کہتے ہیں جی یہاں کام کر, اس لیے میں آنا پڑا یہاں پہ, میاں صاحب ساتھ بیٹھا. تو اس نے کہا کہ وٹنس 3 سال کا بچہ وہ دیکھ رہا تھا کہ بہنوئی نے اور اس نے دونوں نے مل کے اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکایا, کس نے خودکشی کی. I don't forget that thing. 10 سال پرانی بات ہوگی. اور وہ بچی دیکھ رہی تھی نا, اور بہن نے ساتھ مل کے مارا. لیکن بہن جو تھی نا بڑے ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنتی تھی, بہت ہی ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کے آئی. نہیں بیٹا اس طرح کپڑے ہی ہے, ہم تو کے اندر گھسنے نہیں دیتے نا کچن والی, باہر سے جاؤ باہر سے نکلو جاؤ, بس کمروں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو بندے کا حلیہ پتہ چل جاتا ہے, وائبس بندے کی بتاتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے نا. اب ڈھیلا ڈالا قرآن نہیں پکڑنا ہم نے انشاءاللہ تعالی, حقیقت سامنے لے کے آنی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایکشنز دل مانے نہ مانے ہم نے اپنے سادے کی طرف جانا. شریعت لکھے از اے میجک ٹچ جو بندے کو سونا بنا دیتی ہے. شریعت از اے میجک ٹچ جو بندے کو اللہ کے سامنے سونا بنا دیتی ہے. پکڑی شریعت ہوتی ہے, اڈاپٹ کریں اور دلوں کی زینت بنائیں, فائدہ اٹھائیں
اور دیکھیں یہ جو ایموشنل چیز ہوتی ہے نا، بڑی جوانی کسی نے آتے نا، دیکھیے بڑھاپا کے تھوڑی سی دیر کی جوانی ہوتی ہے، اللہ کے پاس سیل کریں اس کو، چھپا کے رکھے، جتنی متقی پرہیزگار ہوگی اتنی عزت دنیا میں ملے گی. اب کیا کریں، شریعت دنیا میں برکات لے کے آتی، سبرات لے کے آتی. سب سے پہلے شریعت میں نماز قائم کرو، کیوں؟ تنہا فحشاء والمنکر. اگر آپ اپنے بچے کو پکا نمازی بناتے خود ہی فحاشی سے رک جائے، اللہ کے وعدوں میں سے وعدہ آئے گا. اور پھر آپ کا دلوں کی دولت آباد کرو. دلوں کی دولت آباد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بے عقلی والا کام نہیں کرنا، کوئی بے حیائی والا کام نہیں کرنا. میں نے اپنے دل کو سلامت رکھنا، میں نے اس کی حیا مانے کے اس پہ کاری ضرب نہیں مانی. پاور آف مسلم کیا ہوتی ہے؟ اسلامی معاشرے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بیوٹی آف اسلامی معاشرہ شریعت نافذ ہے. خوبصورتی اس گھر میں دین ہے. جس گھر میں دین ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس گھر میں فلم، ناچ گانا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ڈیلی فجر میں قرآن کی آوازیں ہیں، پھر کوئی اچھے خیر کے کاموں میں بھلائی کے ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں. اٹھو چلے یہ کریں یہ کریں. ان کی لغویات زندگی قریب نہیں پھٹکتی. شادیوں کے قریب جا کے بھی دیکھتے ہو، یہ بھی کوئی جانے کی جگہ. کبھی زندگی پھٹک کے نہیں کہ ایسی جگہ پہ گواہی نہیں لگنی ہماری. ہم نے تذکیہ کیا، ہمارا گھر معاشرے بہترین ہوگا انشاءاللہ. قوانین لگائیں گے، رسول اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو اپلائی کریں گے. سسٹم انٹروڈیوس کرائیں، امپلیمنٹیشن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آئیں. کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی جرم نہیں کر رہے، کوئی جرم کرنے لگے اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں امپلیمنٹیشن میں لا رہی ہیں نا. یہ جتنی زندگی میں آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں نا، حقوق کی آزادی، عورت نسواں اینڈ فلانا، یہ عورت کو ذلیل کرنے والے سارے سلوگن اور جھنڈے ہیں. عورت گھر کی ملکہ ہے، یہ جو کہتا ہے نا ہیومن رائٹس اور فلانے رائٹس اور یہ رائٹس، اور اس کے ساتھ اگر آپ کھڑی ہوگی سب کچھ کر رہی ہے نا، تو اسلام کا پرسپیکٹو آپ نے لوز کر دیا. آپ کے ساتھ وہ رہا ہی نہیں ہے نا. اب کیا کریں، ماڈرن لینگویج میں ٹرمینالوجی کچھ اور، ایک کفر کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، کفر کی طرف جانے کو کہہ رہا ہے. وہ ہر روز کہتا ہے بڑھو اس میں، بڑھو اس میں، بڑھو اس میں. اس کی لائف میں باؤنڈری کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ خود سوچ کے بتائیں کہ کیا ہو سکتی ہے. ماڈرن لیڈی امیجنیشن میں آپ کی کیا آتی ہے؟ ہر ماڈرن لیڈی آپ کی امیجنیشن میں آئے گی، کیسے آئے گی؟ بہت ہی اسٹائلش ہوگی اور بہت ہی دنیا دار ہوگی. اسلامی طریقوں کے ساتھ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. خود بھی حیا ہوگی اور باقیوں کی اڑانے کے لیے اس کا پورا ایک ہوگا. ماڈرن لائف سٹائل ہوگا، سالگرہیں، فلانے ڈیز، یہ وہ، اپنے گھر کی ٹکا بوڈی پوتے نواسیاں لگا لگا کے، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، اس کا یہ کرو، یہ کہاں پہنے کپڑے کہاں یہ کریں. یہ ہماری ترقی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ. اچیومنٹ کیا ہونی چاہیے؟ میرے سے ایک عام انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اب میرا میرے اللہ کا معاملہ. عام انسان کو میں کتنا بینیفٹ دے سکتی ہوں؟ پڑھائی میں دے سکتی ہوں، ایجوکیشن میں دے سکتی ہوں، دین میں دے سکتی ہوں. میں کیا کروں؟ میں کس طرح لے کے جا سکتی ہوں؟ اب سوچیں، ایسے ایسے بےہودہ اور زمین فروش لوگ ہیں، جس جگہ دین والا نہ ہونا تو اس کو ڈیوٹی پہ نہ رکھے. ایک نا ڈے کیئر تھا کسی کا، اس نے وہاں پہ جانا تھا. میں کہا نمانا جا کے چیک کر کے یہ ٹیچروں کو نا پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہاں ڈے کیئر نا ہے تو ادھر ہم پے کر دیے. نمانا وہ چیک کرنے کے لیے نمانا واپس آئی کہ سارے، وہ ڈاکٹر کی وائف ہے، اس کو سب پتا چلتا ہے. کہتی سارے بچوں کو پتا نہیں بروفین کے ایک اور دوائی کا نام نیند والی کا لے رہی تھی. کہتی بیہوش بھی اس بچے کو ادھر گرا وہ ادھر گرا، اور چھٹی تک اس کو اٹھا کے تیار کر دی، تھپڑ مار مار کے سیدھا کر دی. کیمرا سسٹم تھوڑی بھی آپ ادھر، اور ہمارے ادھر کیمرا لگا ہے پیچھے گھر میں دیکھنے کیا ہو. وہ تھوڑی بیچاری کتنا بھی افورڈ کر سکتے، کیسے معاملہ. تو ہمارا ضمیر اتنا مردہ، اگر تھوڑی سی ہیوی ڈوز دے کے مر جائے، میموری لاس ہوتا ہے سیڈیٹس کا، بچوں کی میموری ختم ہونی چاہیے اس بچے کی. یہ دیکھ کے بھی اللہ کیا پتہ نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ 100 تندوروں میں بھی لٹکا دے، اس کی معافی نہیں. ایک بار آدمی تھا نا، اس نے کہا کہ اس نے ہانگ کانگ میں نا اپنا بچہ غصے میں آ کے فریج میں بند کیا اور خود سو گیا، یاد ہی نہیں رہا، بچہ مر گیا غصے میں. یہ عام فریج مارنا بند کر رہے ہیں تو عام ان کے کیسز ہیں. تو ہمارے پتہ نہیں چلتے بیٹا، ہمارے بھی تندور میں بھٹی میں بھتیجا ڈال دیا، اس کا ڈال دیا، وہ بڑا کامیاب تھا، اس کو مار دیا. لندن سے لا کے یہاں مارنا آسان ہے. اکثر لندن سے لا کے یہاں لڑکیاں آنر کلنگ پہ ماری ہوتی ہیں. وہاں پہ جو آپ کا ایک پورا ایریا ہے ہڈرس فیلڈ کے پاس، کتنا 2 سال اس کا کیس رہا. وہاں ایک نہر ہے، وہ پلاسٹک کے لفافے میں ینگ لڑکیاں بند کر کے مار کے پھینک دیتے پاکستان میں. کہ وہ بیچاری وہاں رہتی لوگ ہو جاتی تھی، وہ کہتی مرضی کی شادی کرنی ہے. اور اتنا کیس چلا، اتنے کیسز وہاں پہ چلے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. بات میں کس کی سنا رہی تھی بیچ میں، اور کہاں تک نکل جاتی بات. ہاں جی، اس بندے کو نا انہوں نے کیا کہا کورٹ والے نے کہا میں پھانسی دے کے سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سزا.
اس کو اندر کسٹڈی زندہ رکھو اور ہر پاک پہ نا صبح اس کو وہاں پہ چین باندھ کے چھوڑ گیا، ہر بچہ دیکھ کر روئی، اس کی روز موت ہو لیکن اس کو موت نہیں مل گئی. یہ مر گیا تو کام ہی آسان ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں، اس کو موت نہیں ہے جس نے بچے کے ساتھ کیا ہے. اور یہ ایک ایسا بن چکا ہے ہمارا کام کہ دوسری چیز کیا انسان کی پسند، بے حیائی، بے ہودگی، جب شریعت نہ ہو. نمبر 2 اسکینڈل بنانا، لوگوں کی کہانیاں ڈسکس کرنا، بیٹھ کے باتیں کرنا. یہی تھا اس معاشرے کا حال. حضرت عائشہ نے اسکینڈل بنا دیا آگے اور اس کو ایسی اڑا دی. اور لفظ نہیں ملتے. ہم تو لفظ دیتے ہیں نا، ہم تو الفاظ بھی رجسٹر کرا لیتے ہیں یہاں پہ کہ اچھا 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 لگتی ایسی تھی، ایسی 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 ہے. تو ایسے اسکینڈل بنے، زنا کی سزا یہ، اور اسکینڈل والے کی کیا، کمر باندھو اور یہ جھوٹا 80 کوڑے مارو اس کی کمر پہ، سیدھا کر دو اس کی کمر. اور جس کو دنیا میں نہیں لگی سزا اس کو حشر میں ملے گی ٹکٹکی باندھ کے. جس نے اسکینڈل کا بہت گھر ٹوٹتے ہیں چغل خوری سے، بہت تباہیاں بولتی معاشرے کی. میرے میں اتنا جلدی اثر ہوتا ہے، مجھے کہا کہ بات سنائے نا اس نے ایسے کیا، اس نے 2 منٹ بعد میں اس کو پکڑ لیتی ہوں. اب جا کے میں تسلی کی تحقیق کروں، چپ کروں، ٹھنڈا کروں، دیکھوں کیا معاملہ ہے. تو اکثر بیچ میں کچھ نہیں ہوتا جانے، ایسے کچھ نہیں ہوتا جانے، اور ہم اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فٹافٹ پکڑنے کی کوشش کریں. اب یہ گناہوں کی جو برکتیں ہیں، گندگی، بے حیائی، نحوست، حلال لائف ختم. اور اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں تو دیکھیے، پری میرٹل فرینڈس، اخلاقی برائیاں، نان سیریس لائف، اور ماں پیچھے حوصلہ افزائی. شاباش، تالی بجاؤں گی بیٹا، تم جاؤ شاباش، اور میں بل پاس کراؤں گی تمہارے. تشہیر الفحشاء، فحشاء کون ہوتی ہے؟ ایک پاکیزہ عورت ہوتی ہے، ایک فلرٹ کرنے والی عورت ہے. جس کو جو اپرچونٹی ملے وہ فلرٹ کر لو، شاباش جدھر ملے. اور فلرٹ کہیں وہ ہوتی بری نہیں. کال کر کے میں نے کیوں سورہ احزاب پہلے نبی کی بیوی پردے کے پیچھے بات کرو، تمہاری بات میں سختی ہونی چاہیے کسی بندے سے بات کرتے. میں نا ہم نے ایک اسلام آباد جاتا، میں صبح الہدا آئے تو میں گاڑی میں بیٹھی تھی، نہیں پتا میں گاڑی میں بیٹھی تھی. میں کہتی ہوں میں نے جو آوازیں سنی نا آپ کو بتا نہیں سکتی. میں وہ آواز نکال میں جان، میری بیٹی جان آپ آ جائیں باہر. وہ خان صاحب ایسے بلا رہے ہیں، مجھ سے پتا نہیں کیا رومانٹک آواز نکلی ہوئی تھی. آگے سے لڑکی مجھ سے بھی زیادہ رومانٹک ماڈرن کی نکلی. بولا کیسے نکلتی ہے؟ انکل جی ہائے، انکل جی ہائے، انکل جی میں ادھر بیٹھ جاؤں. انکل جی ویسے مرنے والا ہو جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ جو پیڑو اور جاہل ہوتے ہیں، ان کے انکل پپی ماما یہاں کیوں ہوتے ہیں؟ جو ڈرائیور سارا ہوتا ہے، سارا گاڑ پرواہ کرنا ہوتا ہے، جن کو وہ ان کا انکل جی بن جاتا ہے. اور آنٹی انکل کسی کو نہیں کیوں بڑے والا ادب والا نام لینا. اور آنٹی جی، انکل جی، اور ایسی کوئی ہیکے لگاتی ہے کہ انسان ہر بات میں وقار کیوں نہیں آتا انسان کی، کیا چکر ہے؟ وہ تو سمجھ نہیں آتی ہے. اس سے میں ابھی بتا نہیں سکی جو یہ کرتی ہے. انہیں سے کرا کے دکھانا چاہیے تاکہ امپروومنٹ ہو. کیا ہمارا وے آف ٹاکنگ ہونا چاہیے اس طرف سے نا ایسے نکلے. تو اب دوپٹہ یہ تو 1 منٹ میں پہنا ہو جاتا ہے. جو اس کے بعد سے نکلے گی نا دیکھیے، مطلب مجھے اندر شیشے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں کسی کو اتنی باریک بھی نہیں نظر نہ آتی ہے، مجھے ہر باریک بھی نہیں اندر سے نظر آ جاتی ہے. اس میں دیکھیں گے تو یار یہ گارڈ بیٹھا ہوا ہے جس کو تم مڑک مڑک کے آ رہی ہو، پاگل. وہاں نکلنے سے پہلے اپنے پہ کیفیت تاری کرتی، سڑک سے گزرنا کیسے. ہم کس عمر کی عورتیں، ہمیں کس آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. گاڑی قریب کر کے دروازے پہ لگاؤ، ہم ایسے کر کے اس طرح سے اندر ہو جائیں. کیا میری بندے دیکھیے نا کس عمر کی ہم عورتیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر میں کہتی ہوں کہ نہیں کہتی، گاڑی میں آگے کر کے لگواؤ، بالکل قریب کر کے لگواؤ. کیونکہ ایسے دیکھ رہے ہوتے اپنے آپ کو خود نہ بچائیں اور خود انکل جی کرتی رہے تو بندہ پھر کیا ہے. یہ فحشاء جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ زبان کی جھجک کھلنا، فحشاء عورت کہتے ہیں اس کو. اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی. اب دیکھیں کیا آپ کے وہ ماڈسٹی کتنی ہے. اب ریویو کریں جو ماڈل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے. ماڈل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے. ماڈل کو میں کہتی ہوں کنٹرول بھی نہیں ہوتا. ایک فوتگی پہ میں گئی اور وہاں پہ فریدہ خانم آئی ہوئی تھی. تو فریدہ خانم نے نا ساڑی پہنی ہوئی تھی اور سلیو لیس بلاؤز تھا اور گلا جو تھا نا وہ پیٹ تک تھا. ٹھیک ہے، تو نا وہ نا اس کو اختیار ہی نہیں تھا. وہ بیٹھے، پلو گرے، پھر ایسے پلو اٹھا، پھر پلو گرے، پھر پلو نیچے اترا، اور وہ افسوس کرنے آئی.
ان کی عادت بن جاتی، ان کی ہیبٹ بن جاتی. اب لڑکیاں دیکھیں کیسے چل رہی ہوتی، کیسے بات کر رہی ہوتی، اور کیا اس پہ زور لگا کے نکلتی ہے. اور میں آئی سویئر آپ کو پوائنٹ کچھ پرسنٹ بنا رہی ہوں، یہ عورت کس طرح بیٹھی ہوئی ہے، کیسے کہ. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا فلم ساتھ پاؤں میں جو بیٹھی وہ کبھی ایسے کرے کبھی ایسے کرے. جو بڑے لوگ ہیں جن کے اندر شیطان ہوتا ہے نا، ان کا دھڑکنا کچھ اور ہوتا ہے، ان کا چلنا کچھ اور. تبھی اللہ تعالیٰ سورہ لقمان سے لے کے آگے تک چال کا نہیں کہہ رہا، چال چال وقار سکون چال. اور چال چلن ہی دیکھتے ہیں نا، دونوں چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہے نا. تو کیا کریں، انڈین فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں اور گانے سنیں. اس کے بعد جو بندے ہیں آپ کے ساتھ اسٹیج ڈرامے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اتنا نیکڈ کلچر ہو جائے، اتنا نیکڈ کلچر ہو جائے کہ انسان اس کلچر کی حصہ اپنی اولاد کو بنا دے. ساری فرینڈز کٹھی فلمیں دیکھیں گی، ساری فرینڈ کٹھی ادھر جائیں گی، اور پھر کیا ساری فرینڈ بچے ڈاکٹر کے ساتھ چھوڑ کے جائیں گے اور ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ساری فرینڈز اب لڑکیاں نہیں جائیں گے، ہمارے بندے ساتھ ہوں گے. کسی نے جیکٹ پہنی ایسے ٹیڑھی کوئی اس کے ساتھ کھڑی کوئی اس کے ساتھ کھڑی. پھر ہم سوشل میڈیا پہ جو انسان اپنے آپ کے سوشل میڈیا پبلک میں آ کے یہ حلیہ کر لے، اس کی بات کرنے میں کوئی گناہ نہیں. شریعت جو پبلک کے اپنی خود تصویریں لگا رہے، ٹیڑھی میڑھی بندوں کے ساتھ کھڑی، چار آگے کھڑے، پھر ان کی پارٹی حکے لگے. وہ تو بڑی عزت دار چیزیں، پیچھے کچھ اور ہے. یہ معاشرہ ہمارا، یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے کو، کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی کی، کنٹریبیوشن ٹو ہیومینٹی. یہ ہم انسانیت کو دے رہے ہیں. اتنی ریسرچ کر لی ہم نے کہ، اور پھر کیا کریں، خطوات شیطان پہ چلنا ہمارا کام بن چکا ہے. منکر اور فحشاء کے پیچھے بھاگنا ہمارا کام بن چکا ہے. فحاشی اور بے حیائی اور سلیو لیس، اپنی میں کہتی ہوں ان میرڈ بچیوں کو سلیو لیس ایسے بنائے ہوتے. کیا چیز ہے، کس چیز کی کیا سزا ہے، بتائیں کیا سزا ہے، جلدی بولیں. اتنی خوبصورت کرا دی میں نے حضرت آدم کا قصہ. جب اس نے گناہ کیا اس کے کپڑے اترے، سب سے پہلے پتوں سے ڈھکنے لگے، یاد اندر تھی بھی چل رہی. سب سے پہلی سزا انسان کو یہ دن تھی اس کے کپڑے کا ہوتا. اس کا سلٹ کرا دے 3600 فٹ کا یہاں تک، اور اس کا پجامہ دکھا دے یہاں تک. اب پجامے کی زپ بھی نظر آئے تو کام تو تب بنتا ہے. اتنی سی لگائیں آپ اس کا سلٹ، اور اتنی سی قمیض کی سلائی ہے، باقی تو کچھ ہے نہیں. کپڑوں کے ساتھ کیسے بھڑکانے والی چیزیں پہننا، بندوں کے اندر گھومنا. کیا کہتے ہیں سگریٹ کی جگہ پہ اب آ گیا سگریٹ ویپ. یہ ہماری سوسائٹی ہے اور یہ ہمارا سوسائٹی کا کنٹریبیوشن ہے، یہ ہمارا ایکسپوئر ہے. فحش کے اوپر بے حیائی. وی آر انٹلیکچوئل جناب، بڑے باہر کے پڑے ہوئے بچے، بڑا کچھ ہمارے پاس ہے. یہی قوم تھی مغل، یہی قوم کے آگے جو تباہ ہوئے عیاشی میں پڑ گئے. پڑھ لکھ کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ قرآن نہیں ہوتا ساتھ نا. بیسک ریزن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے گناہ کے ساتھ میں سزا دے کے رہتا ہوں. یہ ناقابل علاج گناہ ہے. اگر آج معافی مانگ لو گے تو ٹھیک ہے. بڑے سے بڑا ایجوکیشنل سسٹم، بڑے سے بڑی چیز جو ہے آج کیا کرے، پارٹی پارٹی پارٹی. پھر اسلامک یونیورسٹی بھاگلپور کے 3000 کیس ہو فحاشی کے، یونیورسٹی آف لاہور کے 2000 ہوں، پھر لمس کے اور ہوں، اور ابھی ادھر کے ڈھکے ہوں، جو ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ باقی کیا ہو، باقی پتہ جیسے جانور چھوڑے ہوئے نا. تو یہ انگلی سٹیپنس سکنس کیا آتی ہے، نشہ، شہرت، پیسہ، دولت، عورت. او مائی گاڈ، جو دلہن بیٹھی ہوتی نا بس حکا لگاتی ایسے کر تمہارا، اور وہ فوٹو لگاتی ہے اپنی پوری. عورت بیٹھی ہے، اس کا بچہ پیدا کرا دیتا ہوں اس نشئی بے حیا عورت کا، جس کے خون میں نشہ ہوگا، چھوٹا ہو کے نشہ ڈھونڈے، جس کے بلڈ میں بھوکا ہو. کہاں شب انڈرسٹینڈ. پر سب ایک ہی غم کے مالک. ہم سب لوگوں کی دعائیں مانگ کے اللہ کی بچا اللہ تعالیٰ. یہ فتنوں کا دور ہے، مشکل دور ہے. اور عورتیں جتنی حرکتیں کریں، چلو بندوں میں تو ہو گیا، باہر کر لیا کچھ، ہمیں کیا پتہ نہیں کرتے کرتے اس کی بھی دعا مانگے بچائے اللہ کرتے کی بنے. اور عورتیں بھی کرنا شروع ہو جائیں، اور عورتیں بہت زیادہ کر رہی ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ. میں نے بتایا نہیں کہ وہ کیا ہاشمی کیا اس کی بیوی کہ میں 56 سگریٹ پیتی ہوں. ہاں جی ڈیلی 2 ڈبیاں بنتی ہوگی، 2.5 ہو گئے. دعا بنا کے یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. میں نے اپنے کے وہ ڈائیورس بتائی تھی نا کہ وہ اترے نہ نیچے، وہ آئے نہ نیچے. اتنا
اتنے بڑے گھر میں اس کی شادی ہوئی جو امیجنیشن لیول بھی نہیں ہماری پہنچ سکتی، اتنے بڑے گھر میں، اور وہ نشے کی خاطر ذلیل و خوار، اور پتہ بھی نہیں چلتا کیا وہ فلاش ہوتا ہے. یہ تو کوئی گھریلو بندہ. انہوں نے پھر ایک انگریز نوکر رکھی، اس نے کہا چکر کیا ہے، وہ پتہ نہیں چلنے دیتی تھی، کوڑا بھی خود پھینکنے جاتی، جہاں کوڑا پھینکنے جاتی وہاں کوڑے میں سے سامان نکالا تو کوئی پروف ملا کہ یہ کرتی، پکڑی نہیں جاتے یہ لوگ. تو یہاں پہ اگر ہم یہ پورنوگرافی کی طرف آ جائیں، پیپلز ویلی کی ایک جگہ تھی جہاں پہ نا کوئی 10-20 لینڈ کروزریں اور بڑی بڑی گاڑیاں، اور پھر ایک چھاپا پڑا تو انہوں نے کہا کہ 9 سے 10 سال کے بچوں کی یہاں پورنوگرافی موویز چلتی ہیں، اور یہاں پہ سب سے زیادہ لوگ پاکستان سے سپلائی جا رہی ہیں، 10 سے 12 سال کی لڑکی اور لڑکا جا رہے ہیں باہر پیریڈ. جی ہاں جی. اور کیا جب یہ ارمغان کیسز ہو رہے ہوں گے اور اتنی ڈرگز ہوں گی، وہ جیل میں آیا اس کو پکڑ لیا اندر سے ڈرگ پھر بستے میں سے نکل آیا. دیکھو ذرا کتنا بے خوف ہوتا ہے انسان کہ میں مطلب انسان ڈر ہی جاتا ہے، چیک پوسٹ آ رہی کچھ نکل ہی نہ ہے ہمارے سے، اس کو اتنا بھی نہیں ڈر لگتا. ٹھیک یہ بات نہیں ہے، ان کے اندر اتنی پاور ہے، پیچھے ان کے اتنا ہاتھ ہے، اتنے لوگوں کو دکھلایا تھا کہ وہ ہاتھ ڈال نہیں سکتا. میں کہہ رہی اس علاقے میں کام ہو رہا ہو تو پہلے یہ دوسرا اس کو کمپلین کر دے، وہ اس کو کمپلین کر دے، جس کا ضمیر زندہ بتائے گا یہ ہو رہا ہے جی ادھر، کوئی بھی نہیں بتاتا. سو پاور فل، اس گھر میں اتنا بڑا کام ہوتا تھا، اتنے لوگ آتے تھے، اتنی موومنٹ ہوتی تھی، کس طرح ہو سکا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور اتنا ڈیولپ ہو گیا، اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا، اور باقی شہروں میں کیا ہو ہمارے. اب کیا کریں، ہمیں تو کتابیں لٹریچر اچھی باتیں تو پسند نہیں آتی، شیطان کے پیچھے ہم لکس اسٹائل ماڈل لکس ماڈل بنا کے پھر خود کو بھی لکس صابن یوز نہیں کیا ہوگا زندگی بھر، جان کا بنتی نہیں لکس صابن کی تو کرنا اس نے کہا سے لکس صابن یوز ہے. اور اب یہ جو بلیک میڈیا اور پورنوگرافی اور چائلڈ، شیطان جیت چکا ہے. جس نے مار دینی ہے، جس کے پاس بہت لو اسٹرانگ ہے، وہ اپنے اگلی نسل کو بچا لے گا، ایسے اپنے دانتوں میں چھپا کے رکھے گا. اور اس بے حیائی کے دورہ میں کس طرح سے آنکھ آئے گی، آنکھ میں حیا کہاں سے آئے جب کمپیوٹر پہ بے حیائی لگا کے بیٹھے ہوئے. چلو گھر ماں لے کے بیٹھی دعائیں پڑھا رہی کچھ کر رہی ہے، وہاں حیا کا جذبہ ڈیولپ کیسے ہوگا؟ کیا ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جو ہم بچے کو کارٹون سب سے بڑا بے حیائی کا ٹول ہے، کارٹون سب سے بڑا بے حیائی کا ٹول ہے. اور ہم کہتے ہیں تم دیکھ رہے ہو نا انسٹا فلانا یہ تم دیکھو 24 گھنٹے میں، اور ایسی بری ایڈکشن ہے. آپ نے دیکھا نہیں ٹی وی پہ کتنا لوگوں کے بچوں نے گھر جلا دیے جن سے موبائل انہوں نے واپس لیے، چیزیں توڑ دی انہوں نے، پوری پوری چیزیں اٹھا کے بچوں نے رکھ دی. اتنی بڑی ایڈکشن تھی، انہوں نے کہا سب ایڈکشن سے بڑھ کے ایڈکشن. 4 گھنٹے میں کہتی ہوں ٹیچروں سے موبائل لینا کتنا مشکل ہے. 2 منٹ بعد پٹ 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 کر کے دیکھے نا چین نہیں آتا. اس میں کیمرے میں دیکھ رہے ہو نا تھوڑی تھوڑی دیر موبائل ہی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، موبائل چیکنگ. مطلب ایک ایسی سائیکولوجیکلی پرابلم ہے، جب ایک چیز سے کٹ گئے تو کٹ گئے. کیا کریں اس بے حیائی، اسکولنگ، انسٹیٹیوٹ تباہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سور کی دھول 7 نسلوں کو تباہ کرتی ہے نا، زمان کی اتنی سی دھول سب چیزوں کو تباہ کر، آنکھ کان جسم، ایک زبان کی دھول سب فزیکلی انسان کی ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے اس کی. اب اسکول، کالج، یونیورسٹیز سب ڈیڈ باڈیز کریٹ کر، کچھ وہاں پہ نہیں ہے. ایک جو کلچر ہے ٹوگیدر، آپ ابھی چلے جائیں رمضان نہ ہو تو آپ جائیں لاہور میں جائیں یونیورسٹی کسی کھانے والی جگہ، لڑکے لڑکیاں، آپ صبح 4 بجے آپ کی فلائٹ ہو، آپ جائیں لڑکے لڑکی، مجھے کیا کچن کھلانا اس پہ لڑکے لڑکیاں. آپ یہاں کوہنور کی بیک سائڈ پہ چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کے لڑکے لڑکیاں لڑکے لڑکے یہ پڑھنے آتے ہیں گھر سے. یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی جو ہے پرووائڈ کیا ہے، فحاشی سیکس انسٹنکٹس میں چلا جاتا ہے، اور پھر آنکھ کا زنا، زبان کا زنا، اور سخت حملہ ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب جہنم والے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ ہوتے ہیں عذاب جہنم والے خبیث مرد خبیث عورتیں، ان کے لیے نیک لوگ نہیں ہوتے، ان کی کمپنی میں بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے، ان کی پسند ہی یہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ آنا جانا بھی ان کے ساتھ پسند. ان کا فیملی سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے اندر جو حیا ختم ہوتی ہے، جو گود میں رکھی بیٹی بیٹا ہوتی ہے وہ ہی برباد ہو جاتی ہے. جو حیا ختم ہوتی ہے، ماں کی حیا ختم ہوتی ہے، جب وہ اس کی گود میں بڑے دو مسئلے تباہ ہو رہی ہوتی ہے، 4 ہو 6 ہو 8 ہو جتنی ہوتی ہے وہ سب برباد ہو جاتی ہے. اس کی گفتگو دے دیا، اس کی ٹائم مینجمنٹ، اس کو یہ کہ میرا بچہ دے رہا ہے، میرا بچہ دے رہا ہے، اس کی پریگنینسی میں اس کا بچہ اس کو آبزرو کر رہا ہے کہ تم میوزک سن رہی کیا سن رہی. پھر کون کون سی حدیں پار کر جاتے ہیں، پھر ایسی حدیں پار کرتے ہیں کتے بلے ہر چیز گھر گھسا لو، جو مرضی کر لو،
کوئی ایمانیات پر بات ان کے نزدیک نہیں رہتی. کیا کریں؟ سولوشن بتائیں کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، بدبو ہے، اتنی بدبو ہے کہ آپ نے کہا نجات دو، آپ نے فرمایا یہ گندی عورتوں کے پاس سے گزر. ایسی فیس کرتی تھی دنیا میں، لوگوں کو اکٹھا نچاتی تھی. آج یہ پوری وادی اس مزاج کے لوگوں کی تیار کی گئی جن کی شرمگاہ کا گنگ اس میں طے نہیں. اچھا پھر ہم یہ نہ کریں کہ غزل پارٹی پہ نہ چلیں، قوالی پہ نہ چلیں، نائٹ میں غزل پارٹی اس کی ٹکٹ اسپانسر نہ کریں. بتائیں کہ غزل پارٹی کی ٹکٹ ہمیں چیریٹی کے لیے اسپانسر کرنی، زکوٰۃ کے لیے ہم نے گانا گا کے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. اور ہم نے یو کے میں نا ایک کرنا تھا پروگرام، 10 سال سے میری ڈریم ہے کہ جتنے ہمارے لوگ ہیں ہم ایک پروگرام کریں تو شاید ہمیں ایک اچھی چیریٹی ملے. تو ایک جو ہمیں الخدا بنانا ہے اس کی زمین ہمیں مل سکتی. تو ایک کال ہو 5-6 لوگ یہ پروگرامس کرتے ہیں، تو ہم نے ہائر کیا سارا کچھ کیا. انہوں نے کہا پہلے بندہ لائیں یہاں پہ جو کوئی سیلیبریٹی لائیں، فلاں الحق لے اور فلانا لے، اور اللہ کیسے جیسے میرے بچوں کی طرح ہوں. میں کہوں وہ کھڑا ہو جائے، کھڑا کر لوں، پیسے کیسے کر لوں؟ حرام دار نہیں پایا میں. گانے کے ساتھ چیریٹی ہو سکتی، ایسے ڈنر کے ساتھ چیریٹی ہو سکتی، اور ایسے ٹیلی تھون سے پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے جو سلیو لیس ملاقہ روڑا بٹھائیں اور آپ کے اسپتال کے پیسے اکٹھے کریں اور سارے بیٹھ کے اکٹھے کریں اور خود بھی بھیجیں. اللہ کے نبی تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، بہت پاک پیسہ ایکسیپٹ کرتے. یہ کس طرح آج تک ہم نہیں کر سکے پروگرام کہ گانے ناچنے والی ہو تو پروگرام ہو سکتا ہے. اور یہاں کوئی لطیفہ لعنت بھیجو ایسے کام پہ، کبھی بھی نہ اس طرح کا کام کرے، کوئی ضرورت ہی نہیں، جو ہے بہت ہے. تو یہاں پہ کیا کریں؟ عزت فیملی سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ. اس فیملی سسٹم کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہمارے ٹیچر ہمارا قرآن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آج کل نا ترکی بہت جانتے ہیں بھائی میں سب، تو یونیورسٹی سال کو بھی بنا رہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ اثر کے بعد اپنا کام سب لوگ کام کرتے ہیں، کوئی گھر نہیں ہوتا، جو بھی کچھ ہے نا کسی نے. میں جب ویٹنام گئی نا تو وہ نا ادھر کیا کریں کہ ٹریفک اسٹاپ ہوگی، ادھر ہر ایک کے پاس اسکوٹر ہوتا ہے، عورت کے پاس نا اسکوٹر میں فیملی میں کلچر ہے ویٹنام کا نا. تو تھوڑی دیر بعد نا وہ کرے کہ ایئرپورٹ کے پلرس اتر کے نا ٹریفک اتنی دیر بعد اس کو صاف کرے، پھر نیچے کو کوڑا گرا اس کو اٹھائے، اسکوٹر کھڑا کر پھر اس کو کرے. تو میرے جو بھائی وہاں تھے تو اس نے بتایا کہ یہ قوم ایسی ہے جدھر کھڑی ہوتی، کو پلازا کے باہر بھی ہوتی نا ماربل لگا، اس پہ بھی بیڈ ٹیشو نکال کے اس کو صاف کر کے چلی جائے. اور ہمارا مارکیٹ ہم اس پلر کو اور شیشوں کو توڑ کے گھر لے جاتے ہیں، ہم ٹوٹیاں ہسپتالوں کے اتار کے گھر لے جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیسے ہم ٹرینر کی چیزیں توڑ کے لے جاتے ہیں، ہم پی آئی اے کی چیزیں اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، اور وہ اس کو چمکا رہے تھے اور اس کو صاف کر رہے تھے. یہ ویٹنامی ہے. اور یہ ایک قوم کتنے سے بنتی ہے؟ ایسی قوم ایک سیریس ماں تھی، ایک سیریس لیڈر ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کرنے کا کام ہے. یہ نہیں بھی کرتے تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رہے اپنے اوپر ماڈرنزم کا لیبل لگا کے گلے میں، اور جتنا ماڈرنزم والا ہوتا ہے نا جاہل، شاید ہی جاہل ہو جائے. دلیل آپ کے سامنے ریزلٹس آتے ہیں. یہ جیوز نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عورت گھر میں رہے نا، اس پر شریعت بھی نہ ہو، بروکن میرجز ہوں، کوئی فیملی لائف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کی جو آیتیں ہیں مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد و تنظیم چاہیے جو ضبط پیدا کرتا ہے. اس ضبط کو پیدا کرنے کے لیے ایک سوسائٹی کے اندر سسٹم ہوتا ہے. جس جگہ کا سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کوئی مار نہیں کھاتا. جس گھر کے اندر ایک سسٹم اپلائی کر رہے ہیں نا وہ گھر کو بھی باہر نہیں کھا سکتا. اب یہاں پہ اللہ نے تو ہمیں سسٹم دے دیا، اپنی کمزوریاں صحیح طور پر دیکھی، جانے میں خوبیوں کو کیسے بڑھا سکتی ہوں، میں کمزوریاں کیسے دوں، فکر لاحق کریں اپنے آپ. جو بہت سی برائیاں اگر بچے اس کے شریعت میں نہیں، دین میں نہیں، تو میں آہستہ آہستہ ان کو واپس کیسے لے کے آؤں، ان کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور پھر ان کو نیکی بھی کیسے ابھاروں. ان سے کام کرائیں نیکی کے جتنے ہو سکتے ہیں نام کریں. بسم اللہ الرحمن. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس ہم نے فرض کر دیا. ہم نے صاف صاف ہدایت کی ہے، شاید کہ تم سبق لو. فرض ادا اور اخلاق سکھائی جا رہے ہیں. رائٹ ڈاؤن وی ایکسپٹ کہ سوسائٹی کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سکھ تمہارا سکون ختم ہے، تم تباہ و برباد ہو، تو پھر یہ حد ٹھیک کرو. ایک حد جاری کرنے والے کا پورا معاشرہ ٹھیک ہو کے رہ جائے. ایک حد جاری. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ او مائی گاڈ سو ایک ریلیجن، یہ تو کوڑے مارتے ہیں، یہ تو ختم کر دیتے ہیں. پھر ہم ریلیجن کو یہ نہیں بتاتے یہ فحاشی والے کو مارتے ہیں، بے حیائی والے کو مارتے ہیں،
اور ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں، اور یہ مارنے کا حکم ہے، کیونکہ گھر والا باپ تو جو ہے اس نے تو کھلی چھوڑ دی. اور میں کہتی ہوں آپ ہاسٹلس میں جائیں، آپ یہ جو پرائیویٹ ہاسٹلس کے لیے ہوتے اس کا کرائم اور سن دیکھ لیں تو آپ کا نہ کہا. جو اس کی وارڈن ہے اس نے کہا ایک بھی ٹھیک نہیں ہے، سلیکٹ ہو جائے گی 3 گھنٹے کے لیے، لیکن رات کو کسی کے ساتھ گئی ہوتی گاڑی لینے آ جاتی. یہ ایجوکیشن سسٹم، یہ ہمارے حالات ہیں. اور یہ ہاسٹلس کی اسٹوری مجھے بیٹھی بتا رہی تھی کہ نائلہ باجی میں جس طرح ان کو بتاتی ہوں، میں جہاد کر رہی ہوں لڑکیوں کے ساتھ، اور پولیس میں جانا ہے، پولیس والے کے پاس چلے جانا ہے، پولیس میں جانے کے لیے ایک صورت ہے ہمیں سے فرض کیا ہے، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ایک ایک 100 کوڑے مارو. ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے مانند ان کو دامن گیر نہ کرے. اللہ تم پر احسان کرتے. کیا اس میں کوئی حکم باقی رہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اگر بہت زیادہ خطرہ ہے تو زبان سے ہی ہے. کیوں زبان سے خطرہ ہے؟ کیا ہو جائے؟ باپ کا نام ہی نہیں پتا ہونا، نہ اس کا دادا دادی پتا، نہ نانا نانی پتا، فیملی لائف تو ختم، کچھ بھی بچے کے پلے. اور ہوگا پھر کیا اینڈ آف دا ڈے؟ یہ 2 اصول آ گئے اور شریعت کا حکم آ گیا. ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک تعزیرات پاکستان ہوتی ہے. شریعت فرض ہوتی ہے اور تعزیرات پاکستان ہمارے اپنے لاز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں. تو اس کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ کمپرومائز کیا تھا ایک نے، اور بہت ذلت اور خواری ہوئی تھی اس بندے کی. اور اس نے کہا تھا کہ نہیں 2 لڑکیوں میں پھر رہے ہیں، رکشے میں جا رہے آ رہے ہیں، میں کچھ نہ کہوں، کوئی بات نہیں ہے، لڑکا لڑکی آ رہے ہیں کٹھے پھر رہے ہیں رات اور دن. اس نے اتنا لبرل کر دیا تھا سارا ماحول. روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، ان کو سزا دے دے، پہلے ایمان کے گروہ موجود ہو. جب ان کو سزا دیں گے نا ظالم مرد کو، عورت کو اللہ نے کیا بنایا؟ عورت کو اللہ نے کہا سکون والا بنایا، گھر پہ ٹک کے بیٹھنے والی کا. جب قرآن میں آئے گا یہ بندے کو سکون دیتی ہے. اگر آپ کی ڈیوٹی کو اگر آپ بندے کو سکون نہیں نہ دے تو پھر قرآن آپ کی ڈیوٹی یہ کرے آپ کو دیکھتے ہی اس کو کیا ٹھنڈک محسوس ہو جی میں جاؤں گا مجھے ریلیکس کر دے گی، خوش کر دے گی مجھے. تو زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے، مشرک کے ساتھ زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی ہے مشرک. اور یہ حرام کر دیا اپنے ایمان کو. بتائیں ذرا شریف اور مولوی کہاں سے، ملی کہاں سے؟ آنکھ سے نہ کرتی، زبان گانے سنتی، فلمیں دیکھتی، گھر میں زنا 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 تو پڑا ہوا سارا، موبائل میں سب تماشے دیکھ رہی پورے کے پورے. تو مومنہ بندی ملے گی کہاں؟ اللہ کے نبی نے جب انسان سجدہ کرتا ہے نا صرف انسان کا ناک زمین پہ لگتا ہے، باقی چیزیں نہیں، مونڈ تو نہیں لگتے نا ناک. اللہ کے نبی نے کہ ناک کھا کر ادا ہو جائے. اگر تو حسن کو سب پیسہ چیزیں ڈھونڈے نا اور دین میں دیکھے، اگر یہ حسین عورت اور اس کے پیچھے پڑے رہے نا وہ بندے پھر ساری میں فار ہوتے ہیں. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے انہیں 80 کوڑے مارو اور شہادت کبھی قبول نہ کی، وہ خود بھی فاسق کے سوال لوگوں کے جو حرکت طائب ہو جائیں اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کی حد میں قبول رہی. اس حکم سے پہلے، اس شریعت سے پہلے آپ مجھے بتائیں کیسے سزا باب ہو سکتا ہے فحاشی کا میرے گھر پہ؟ اینی وے کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہو؟ جی میم آپ بتائیں کیسے سزا باب ہو فحاشی کا؟ ہاں سسر بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، دیور بیٹھا ہے، جیٹ بیٹھا ہے، گپے مار رہے ہیں اونچی اونچی. چلو ون صرف لوگوں نے عید شب رات روٹی کھا لی کرتے، لیکن جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ 24 گھنٹے ہی پارٹی موڈ پہ ہوتے. اور ماحول کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مائک دیں پلیز. ویری گڈ. بالکل بہت بڑا فیکٹر ہے واقعی. جو رات کو بھی باوضو ہو کے سوتا ہے نا اس کی نیند میں ہر جگہ اس کی تاثیر اور اثرات آتے ہیں. یہ بہت وضو ایک میریکل میں سے اللہ. تو جو تنہا میں فحاشی والمنکر ہے کہ تم اگر نماز پڑھو تو ویسے فحاشی سے روک لے شیطان تمہارے. تو نماز ہی اگر ہم اپنے بچے 7 سال کی عمر تک بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ویسے فحاشی اور برائی سے بچے بچ جائیں گے نا. تو anybody else any tip؟ باؤنڈریز سیٹ کریں. ویری گڈ. کل کا حدود اللہ کو سیٹل ڈاؤن کیے تو یہ باؤنڈری سیٹ کرنا تو باپ کا کام ہے نا کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن دے گا بیٹا میرے گھر کا اصول یہ ہے اس میں رہنا تم نے اس پہ چلنا ہوگا. اس کو پہلے باؤنڈریز و شریعت پتا ہوگی کہ دین کو نافذ کرے گا نا.
تو ان کے لیے بھی کلاسز شروع کرائیں پلیز ریگولر بیس پہ. ان کو بھی قرآن کے جہاں اچھے ٹیچرز ہیں اویلیبل ہے, چلے ایک اسٹینڈرڈ بھی چاہیے ہوتا ہے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نا ایک چیز دیکھ رہی تھی, جیسے میں کلک کر رہی ہوتی, ایک بڑے اسکالر تھے, کافی دنوں سے نظر نہیں آئے مجھے نا, تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پاسبان والے نے مسجد بنائی ہے نا, وہ مستقل انہوں نے ہائر کر لی, وہاں پہ ہوتے ہیں. مجھے ان کا نام مائنڈ سے نکل گیا, ویری ویل اسپوکن پرسن, ویری ویل اسپوکن پرسن. تو اس مسجد میں سے انہوں نے اتنی خیر نکالی ہے, ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے اس کو, بہت بڑا کام کیا, بہت اچھے لیول پہ کیا, لائبریری, انسٹیٹیوٹ, چیزیں اور اسکالر بھی. تو اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے اٹیچ کرنا چاہیے, جانا چاہیے ان کو ایسی جگہ. جی تھوڑا اونچی بولیں. کیا وجہ, لیکن سوسائٹی میں